آپ کا استاذ آئے، اس کا خیال کرو۔ ہمارے ہاں یہاں جو اساتذہ ہیں، ان کے اساتذہ آتے ہیں، آپ چاہو تو ان اساتذہ سے پوچھ لو، میں ان کو بلا کر کہتا ہوں بھئی آپ کا استاذ ہے، آپ کا والد ہے، آپ کے خاندان کا بندہ ہے، آپ جیسا اکرام کرنا چاہو کرو، خرچ میرے ذمہ ہے، یہاں میں تمہارا باپ ہوں، تم میری اولاد ہو، تمہارے جتنے رشتہ دار آئیں گے وہ میری اولاد کے رشتہ دار ہیں، میرا بیٹا ہے عبداللہ، اس کا استاذ ہے تو کھانا میں کھلاؤں گا، اگر میں تمہیں بیٹا سمجھتا ہوں تو تمہارے استاذ آئیں گے تو کھانا کھلانا میرے ذمہ ہے، تم کھل کے اکرام کرو، تم نے جھجکنا نہیں ہے کہ کیا ہوگا، میں آپ کا استاذ ہوں، میں آپ کے لیے باپ کی طرح ہوں، میرا دسترخوان آپ کا ہے، آپ کھل کے خدمت کرو۔ ہمارے یہاں کسی استاذ کا تعلق والا آئے نا اور خدمت نہ ہو، آپ ان سے پوچھ لو، میں بلا کر ناراض ہوتا ہوں، آپ نے کیوں اچھا نہیں کھانا کھلایا، آپ نے کیوں اکرام نہیں کیا، پیسے تم نے دینے میں نے دینے، کچھ خیال کیا کرو، تمہارے اساتذہ آتے ہیں، تمہارے بڑے آتے ہیں، خیال کرو ان کا، تمہارے خاندان کا بندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، پیسہ میں نے دینا ہے، تم نے تھوڑا دینا ہے۔ اور آپ کو شاید تلاش کرنے سے ایسا امت میں ملے کہ میں سال کے شروع میں اجلاس بلاتا ہوں اور تمام اساتذہ سے کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مہمان آئیں پورے سال میں ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے، بس صرف 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے جو منگوانا ہے خود نہیں منگوانا، براستہ دفتر منگوانا ہے، دفتر پیغام بھیجو بھی 4 مہمان ہے کھانا لاؤ، 5 مہمان ہے چائے لاؤ، 10 مہمان ہے پھل لاؤ، دفتر سے گو، دفتر والے کسی استاذ کے کہنے پر پھل نہ لائیں، میں چمڑی کو ادھیڑ دوں، ان کی جرت کیا ہے ہمارے مدرسے کا استاذ پھل مانگے اور دفتر والے نہ لائیں، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ، مدرسے کا استاذ ہی سب کچھ ہے، ان کا بھی پھل تم نہیں لائے تو تمہیں تنخواہ کس بات کی مل رہی ہے، پیسہ میں نے دینا ہے یہ تم نے دینا ہے، میرے اوپر قرض ہو یا نہ ہو یہ میرا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے اساتذہ کے بارے میں دوسری رائے نہیں سن سکتا۔ نمبر 1، دفتر سے منگواؤ۔ یہ دیکھو آپ نے دیکھا مہمان خانہ کتنا خوبصورت ہم نے بنایا ہے، یہ مہمان خانہ میرا نہیں ہے، میرے اساتذہ کا ہے، ہمارے طلبہ کا ہے، ان کے مہمانوں کا ہے، ہر وقت کھلا ہوتا ہے، گرمی آتی ہے اے سی لگا ہوتا ہے، فریج ہوتی ہے، سردی آتی ہے ہیٹر چلا ہوتا ہے، میں نے کہا بھی کیا ہے 15 لاکھ ہے، 15.5 لگ جائیں گے، 16 لگ جائیں گے، کیا فرق پڑے گا۔ اور دوسرا، آنے والے مہمان کے سٹیٹس کا تعین آپ نے کرنا ہے، آنے والے مہمان کا اس کے تشخص کا خیال آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آیا آپ کا شاگرد ہے اور کوئی جی 1 کلو مٹن کڑھائی لاؤ، ذرا آپ بھی خیال کرو نا، جب ہم نے اتنے کھول دیا آپ کے لیے دسترخوان، آپ بھی خیال کرو، یہ 2 چیزوں کا خیال کرو، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، کوئی آپ کا خرچہ نہیں۔ کوئی ایسے موت میں ملتے ہیں؟ بولو، میں طلبہ سے کہتا ہوں اساتذہ سے بھئی میں موت میں، اچھا میں تو ویسے ہی موت میں نہیں ہوں، یعنی اس مدرسے کا میں واقعتاً موت میں نہیں ہوں، چھوٹے بھائی خبیب احمد وہ موت میں کاغذوں میں بھی وہی ہے، قانوناً بھی وہی ہے، مجھے جب چاہے وہ نکال دے، میں تو موت میں بھی نہیں ہوں۔ ہم نے تو اس کو بھی اپنے ساتھ نتھی نہیں کیا کہ موت میں ہوں، صدر مدرس بھی میں نہیں ہوں اس مدرسے کا، میں صدر مدرس نہیں ہوں، صدر مدرس اور ہے، موت میں اور ہے، ناظم اور ہے، رئیس اور ہے، نگران اور ہے، ہمیں کیا ٹینشن ہے کہ ہر عہدہ خود لے کر اپنی ہی پریشانی کھڑی کریں، یہ پریشانی سے بچنے کا کتنا آسان حل ہے۔ صدر مدرس جانے اور تدریس جانے، ناظم جانے اور پیسہ جانے، محتمم جانے اور اہتمام جانے، اساتذہ جانے اور سبق جانے، کتنا آسان کام ہے، بس ان کو سمجھاتے رہو کام کیسے کرنا ہے، سمجھاتے رہو، کیوں مرنا تو ہے ہی، مریں گے تو ان کو کام کرنا آ جائے گا، ہم قبر میں پڑے ہوں گے کام ہوتا رہے گا اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا، کتنا آسان تھا کام ہے۔ ہر چیز کو اپنے ساتھ نتھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے کل کہا نا مجھے خدشہ تھا کہ کل مجھے عدالت سے سزا ہوگی اور شاید میں جیل جاؤں، میں نے آپ کو 10 بجے سبق پڑھایا، آپ کو نہیں پتا اس وقت میری حالت یہ تھی، آپ نہیں اندازہ، میں نے دیکھا درمیان میں پانی نہیں پیتا، میں نے اس دن پانی 2 بار پیا، میری حالت یہ تھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں گر جاؤں گا، لیکن میں نے آپ کا سبق نہیں چھوڑا، میں نے بیماری آپ کو نہیں بتائی، سفر آپ کو نہیں بتایا، 3 گھنٹے صبح پڑھایا، 2 گھنٹے چناب نگر پڑھایا، آپ کو پھر رات 2 گھنٹے پڑھایا، پھر رات 1 بجے سویا،
گھر والوں کا سارا بھئی یہ خرچے ہیں، یہ کپڑے کے پیسے ہیں، فلاں چیز کے ہیں، سب انتظام، اور آپ بیعت کر لو جس نے کرنی ہے، مصافحہ کر لو جس نے کرنا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اگر جیل چلا بھی جاؤں تو جو میرے ذمہ دورے کے کام ہیں نا وہ سارے پورے ہو جائیں، الجھن نہ ہو۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، ضرورت نہیں، آپ سے کرو گا تو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو پریشان کیوں کریں؟ ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا، بری ہونے کی خوشی سنائی، خوشخبری سنائی۔ جن کو پیار ہے وہ بہت خوش ہیں، اور جن کو نہیں ہے پتہ چلے گا وہ پھر آ گئے، کہنے کہ بچوں یہ آتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ یہ آتے ہی رہنا ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سناتا ہوں نا کارگزاری کیوں سناتا ہوں، آپ دل بڑا رکھو، خدا کے لیے یہ دماغ ختم کرو، بڑے نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، سرپرستی کوئی نہیں کرتا، پوچھتا کوئی نہیں ہے، کہاں جائیں؟ ہم آپ کو پوچھتے ہیں، بتائیں ہم ہیں نا، آگے ذہن میں ہم ہیں نا۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا کام ہماری زندگی میں تیسری نسلوں میں منتقل ہو گیا ہے، جس میں تیسری نسلوں میں کم از کم ہم سے بڑے بھی، ہمارے جتنے بھی، ان کی اولاد بھی۔ میں ایک اپنے مرید کیا گیا، اب اس کا بیٹا ہے 2.5 سال کا، اس سے بڑا ہے 3.5 سال کا، سلام لیا، اب 2.5 سال کا بچہ سلام لے رہا ہے، چھوٹا ہے نا، ایک ہاتھ سے بچہ ہے، اس کو کیا پتہ سلام کیا ہے، سلام لو، سلام بڑھا۔ 2.5 سال کے بچے نے ایک ہاتھ بڑھایا، 3.5 سال کا بچہ کہتا ہے تو ابھی ہو گئے؟ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ہماری زندگی میں تیسری نسل میں کام چلا گیا۔ اب آپ بتا سکتے ہیں میں کتنا خوش ہو رہا ہوں دیکھ کر اس بات کو۔ کراچی ہمارا مرید ہے، شاگرد ہے، اس کی بتیجا ہے، اسکول گیا، اب اسکول میں ایک ٹیچر غیر مقلد تھا، وہ تو باز نہیں آتے، وہ ہر جگہ پہ باز وہ نہیں آتے، شرارتیں وہ کرتے ہیں، فرقہ واریت ہم پلا رہے ہیں۔ بچہ گیا نماز پڑھ رہا ہے، ٹیچر کہہ رہا ہے تم نماز پڑھتے ہو ہاتھ یہاں کیوں باندھتے ہو، ہاتھ یہاں باندھا کرو۔ اس نے کہا میں کوئی عورت ہوں یہاں باندھا کرو، میں ادھر باندھوں گا۔ 6 سال کا بچہ، دیکھو تیسری نسل میں مجھے انگلینڈ سے خاتون نے فون کیا، اس نے کہا جی ہمارا 3 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو گھومن صاحب کہتے ہیں، 3 سال کا بچہ ہم اس کو گھومن صاحب کہتے ہیں۔ بس مست ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، مست ہے ہر وقت۔ میں بیرون شارجہ ایک جگہ پر گیا، ہمارے ایک دوست نے کہنے لگا یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ جو آپ جیل سے نکلے تھے نا، اور اس کے بعد ایک نظم پڑھی تھی اور استقبال ہوا تھا، وہ کیا تھا جی، رہائی پا گیا وہ۔ اس نے کہا جی یہ اس کی لوری ہے، لوری، یہ جب تک دیکھتا نہیں سوتا نہیں ہے، روزانہ ایک بار دیکھ کے سوتا ہے، یہ اس کا بچپن ہے۔ اب بتاؤ اس کی جوانی کیسی ہوگی اور پھر بڑھاپا کیسا ہوگا۔ یہ تو میں اس ساتھ کہتا ہوں، خدا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں تصنع سے کام نہیں لے رہا، میں آج مر جاؤں نا مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، الحمدللہ اتنا ہم نے کام کیا ہے، مجھے اب تو موت کا بھی غم نہیں، مرے یہ تو ڈرنا تو چاہیے، اللہ کریم ہے، سزا نہ ہو، پکڑے نہ جائیں، گرفت نہ ہو، ڈرنا چاہیے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا مرنے کا غم نہیں ہے، یعنی مجھے یہ نہیں کہ مر گیا تو کیا ہوگا، مجھے پتہ ہے مر گیا تو ایسے افراد ایسے ملکوں میں تیار ہو گئے ہیں کہ جو مسلسل کام کر رہے ہیں۔ میرے واٹس ایپ میں نے صبح کھولا تو میسج آیا ہندوستان سے، کیا جی یہ زبان ہے تیلگو کی زبان بتائی آپ کی، جی تیلگو، اس میں آپ کی جو کتاب ہے نا حج عمرہ، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، یہ آپ کو بھیج رہا ہوں، اس پہ برکت کے 2 لفظ لکھ دیں تصدیق کے لیے۔ یعنی جس زبان کا مجھے تلفظ نہیں آ رہا، اس زبان میں کتاب کا ترجمہ ہو کر بھی آ گیا، 1 روپیہ بھی نہیں لگا، 1 پیسہ بھی نہیں۔ مجھے کل یہاں سبق سے فارغ ہوا، بھائی ہمارے میڈیا میں میسج آ گیا، استاد جی آپ کو ایک خاتون ہے وہ آپ کو فون کریں گی، وہ آپ کی کتابوں پر انگلش پہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہے انگلش کا کام مجھے دو، میں ترجمے کرتی ہوں۔ دیکھیں ہم بھی نہیں جا رہے، میڈیا والے بھی نہیں جا رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کون ہے، شہر کا بھی نہیں پتہ۔ پھر صبح پوچھا استاد جی بات ہو گئی ہے،
میں نے بھی ایک دو بار فون آیا تھا لیکن سگرم پر میری نہیں بات ہو سکی، بس آپ انہیں کیا تو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، اس کے لیے میری بات کی ضرورت تو نہیں ہے نا، شروع کریں۔ ایسی ایسی دنیا میں لوگ ایران سے ہم نے جی فارسی میں کام شروع کر دیا۔ یہ میری کتاب نماز اہل سنت، اس کا کینیڈا سے آرکیٹیکٹ انجینئر ایک لڑکی نے ترجمہ کیا ہے اور $1000 اس کے چھاپنے کے لیے بھیجا۔ واللہ العظیم آج تک اس لڑکی سے میری ٹیلی فون پر بات بھی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ انگلش میں ترجمہ کر کے آرکیٹیکٹ انجینئر، عالمہ نہیں، آرکیٹیکٹ انجینئر لڑکی، اور بھائی اس کا انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اس نے وہاں سے اس کی پروف کی ہے اور پھر ہمیں بھجوائی ہے۔ کہا جی ہماری ہمشیرہ ہے تو ان کی خواہش ہے میں استاد جی کتاب کا ترجمہ کروں، ہمیں اجازت لے کر دو۔ میں نے کہا اجازت کیا، ہم تو شکر کرتے ہیں کوئی کام کرے۔ میں یہ بات خیر سے سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا ذہن بناؤ، کام کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے یا نہیں کریں؟ ہاں، بات صرف یہاں سے چلی تھی، لمبی ہوگی کہ جب کوئی بڑا سمجھائے نا کوئی جو میری غلطی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا الحمدللہ الف با تا سے لے کر قرآن کریم، تفسیر، احادیث، فقہ، صرف، نحو، منطق، بلاغت، کسی فن میں کوئی ایک استاذ بھی میرے تمام اساتذہ میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو بدعتی ہو، کوئی مماتی ہو، کوئی یزیدی ہو، کوئی خارجی ہو۔ یہ اللہ کا ہمارے ساتھ تکوینی نظام ہے، کوئی ایک بھی نہیں۔ یعنی اب میں کسی کی بطور استاذ عزت کرنا چاہوں، بھی عقیدہ تو میرا نہیں لیکن میرا استاذ ہے، مجبوری ہے، اللہ نے اس مجبوری سے بھی بے نیاز فرما دی۔ کوئی رکھا ہی نہیں ایسا کہ جس کا ہمیں احترام کرنا پڑے، بھئی چلو کچھ بھی ہے، استاذ تو ہے نا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ خدا کا تکوینی نظام ہے ہمارے ساتھ۔ نمبر 2، میرے اساتذہ میں سے کوئی استاذ بھی ایسا نہیں جو زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں اور مجھ سے ناراض ہو، کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ ایک استاد ہمارے تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں کچھ باتیں ساتھیوں نے مشہور کی اور میرے بارے میں ان کا ذہن بنایا کہ اس نے کی ہیں۔ میں اس وقت جیل میں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں، میں جیل میں ہوں، 3 سال بعد نکلا، 3 سال بعد، اور مجھے کہا پتہ چلا ساتھی نے استاد جی کا تمہارے بارے میں ذہن ہے، استاد جی بیمار تھے اسپتال میں سیدھا اسپتال چلا گیا۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ استاد جی یہ باتیں فلانے کی ہیں اور میرا نام استعمال کیا، میرا تعلق نہیں۔ میں سمجھتا تھا استاد جی بیمار ہیں، آخری وقت ہے، یہ باتیں صفائی کا موقع نہیں ہے۔ میں نے سلام لیا اور پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا استاد جی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، بس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں استاد جی، میں معافی مانگنے کے لیے۔ رو پڑے، بہت روئے اور کہا میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔ جتنی توفیق مجھے تھی میں نے پیسے نکالے، ہدیہ دیا اور پاؤں چوم کے میں نکل گیا۔ بس میرا دل مطمئن ہو گیا۔ غلط فہمی صحیح فہمی اپنی جگہ پر ہے، چلو یہ بھی دنیا سے خوش ہو کے تو جا رہے ہیں نا۔ ہم نے استاد بھی اپنا کوئی ناراض نہیں ہونے دیا۔ یہ سمجھو، اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھو، اللہ کے لیے سمجھو، تمہیں کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ اب آپ نے پھر کہنا ہے ہم نے چٹیں دی ہیں وہ تو ہماری رہ ہی گئی ہیں، یہ پھر پیر صاحب بن کے ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں پیر صاحب بن کے نصیحتیں نہیں کرتا، یقین کریں مجھے درد لگی ہے وہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ افراد تیار ہوں، لیکن ایسے تیار ہوں جو اعمال کے پابند ہوں، ذاکر ہوں، تہجد گزار ہوں، بس اعمال کے پابند ہوں، شریعت کے پابند ہوں، گناہوں سے بچ کے دین کا کام کرے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہر بات کا جواب نہ دیں، ہر الزام پہ پھڈا نہ ڈالیں، ہر اعتراض کے لیے میدان میں نہ نکلیں، کچھ خاموشی اختیار کریں، کام سے کام رکھیں، بس اس کا خیال کریں۔ آپ نے جیسے بات آئی ہے میں کہہ دوں، مجھے آپ نے دیکھا جب میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا جاتے ہوئے؟ بتاؤ، نماز پڑھا کے نکلتا ہوں، آپ نے دیکھا نکلتے ہوئے؟ کبھی میں نے جاتے ہوئے آپ کو دیکھا؟ کبھی آتے ہوئے دیکھا؟ میں کیوں نہیں دیکھتا؟
اس کی وجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے عمل سے دیکھیں یہ بندہ کام سے کام کیسے رکھتا ہے. آپ عمل سے دیکھیں کام سے کام کیسے رکھتا ہے. میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تب بھی نہیں دیکھتا, آتا ہوں تب بھی نہیں دیکھتا. آپ صف اول پہ ہوتے ہیں سلام پھیر کے تب بھی دیکھتے ہیں. چلو کیا دیکھتے ہیں پتہ نہیں. صف اول پہ کھڑے ہیں, اب نماز باندھنے لیے پھر بھی دیکھتے ہیں پیچھے کوئی ہے, اللہ اکبر, سلام پھیرا السلام علیکم السلام. نہیں یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں آپ کو عبرت آئے. کام سے کام رکھو, کام سے کام رکھو. یہ آپ میری نصیحت پہ عمل کر کے دیکھو تمہیں جینے کا مزہ آئے گا, جینے کا, کام کرنے کا مزہ آئے گا. اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. میں نماز کے لیے جاؤں اور آؤں اس لیے نہیں دیکھتا کہ ہم سڑک کے اوپر ہیں, یہاں لوگ بہت گزرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے نہیں رکتے, نماز کی وجہ سے رکتے ہیں. بھائی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں. وہ مجھے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پسند نہیں کرتے, اس وجہ سے کہ یار وقت لگے گا, مولانا صاحب سامنے ہوں گے تو ٹائم لگ جائے گا, ہم نے آگے جانا ہے. وہ تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, بار بار ان کو کیا ملنا ہے. تب جب میں دیکھوں گا نظر پڑ جائے گی تو وہ جائیں گے نہیں. میں نے اندر سنتیں پڑھنی ہیں, میں نے نوافل پڑھنے ہیں, میں نے تسبیحات کرنی ہے. وہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ نہیں یار مل کے جانا ہے, نہ مل کے دے تو ساجی محسوس کریں گے اب ان نے دیکھ لیا ہے اس لیے مل کے جانا ہے, تو حرج ہو گیا نا ان کا. اور بعض ایسے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا, بعض مجھے نہیں ملنا چاہ رہے, بعضوں کو میں نہیں ملنا چاہ رہا. نہ ملنے کا مطلب ہم 6:15 بجے فجر مسجد سے نکلے ہیں اشراق پڑھ کے, 7 بجے سبق شروع ہونا ہے. میرے پاس 45 منٹ ہے, میں نے اس میں تازہ وضو بھی کرنا ہے, میں نے اس میں 1 گلاس دودھ بھی پینا ہے, میں نے اس میں اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے, اور بعض ضروری گھر کے کام بھی کرنے ہیں, اور میرے پاس 45 منٹ ہے. میری نظر پڑ گئی, ان کی مجھ پہ پڑ گئی تو ملنا مجبوری بن جائے گی. بہتر ہے خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اپنا کام کرو. اب اگر وہ میرے لیے رکنا چاہیں تو 8:30 تک رک جائیں, نہیں رکنا چاہتے تو تشریف لے جائیں. تو بعض مجھے نہیں ملنا چاہ رہے, بعضوں سے میں نہیں ملنا چاہ رہا, اس کا حل ہے میں آنکھیں نیچے کر کے جاتا ہوں, نیچے کر کے واپس آ جاتا ہوں. کام سے کام, کام سے کام, کام سے کام رکھو. ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی, یہ میں نے ایک مثال دی ہے. میں اگر اس طرح فہرست گنواؤں نا فہرست, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کتنا اپنے کام سے کام کا اہتمام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں, اس کا استعمال غیر ضروری نہ کرو, موبائل کا ضرورت کے درجے میں کرو, فضول نہ کرو. آخری درجہ میں نے آپ سے کہا تھا, آخری درجہ, آخری درجہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں نکلیں. جب تک مسجد میں ہیں طے کر لو کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھنا. یہ تو بہت چھوٹا درجہ نا. سبق میں آ جائیں اور سبق سے نکلیں. جو 4-5 گھنٹے سبق کے آنا, میں نے موبائل نہیں دیکھنا, نہ مرکز میں نہ کسی اور جگہ. یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور تو میں کچھ نہیں کہہ رہا. نمبر 1 نماز کے لیے, نمبر 2 سبق کے لیے. کم از کم یہ 2 اوقات ایسے طے کر لو میں نے نہیں دیکھنا. آپ اس کی برکات بھی محسوس فرماؤ گے. وگرنہ استاد سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اور شاگرد اپنے موبائل میں ہیڈ فون لگا کے کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب بتاؤ برکات کیسی ہوگی, ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا استعمال ٹھیک کرو, غلط استعمال نہ کرو. جب اعمال قبر اطہر میں